کتنی امید ہے کہ انڈیا سے یاتری جو ہے وہ 10 اپریل کو پہنچ سکیں گے واگا بارڈر کے راستے پاکستان؟ جنہوں نے بھی اپلائی کیا ہے، حکومت پاکستان ان تمام سکھ یاتریوں کو ویزا ایشو کرے گی۔ پاکستان کے اندر آنے والے تمام سکھ بہن بھائیوں کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے گی۔ پاکستان سکھوں کا دوسرا نہیں، پہلا گھر ہے۔ کوشش کیجئے کہ کوئی اکیلی خاتون نہ آئے، ان کے ساتھ ان کا کوئی فیملی کا سربراہ ساتھ آئے۔ السلام علیکم، میں آصف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ پاکستان میں 14 اپریل کو سکھوں کا سب سے بڑا جو ایک مذہبی تہوار ہے ویساکھی، وہ منایا جا رہا ہے۔ خاصا جنم دن ہوگا اس دن، اور اس دن نہ صرف ہمسایہ ملک ہندوستان بلکہ دنیا بھر سے سکھ یاتری پاکستان آئیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی کے پردھان سردار رمیش سنگھ اروڑہ موجود ہیں۔ ان سے ہم ساری تفصیل جانتے ہیں کہ اس وقت جو ایک تناؤ چل رہا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور خلیجی ممالک میں جنگ کا ماحول بھی ہے، تو ایسے میں کتنی امید ہے کہ انڈیا سے یاتری جو ہے وہ 10 اپریل کو پہنچ سکیں گے واگا بارڈر کے راستے پاکستان، اور باقی دنیا سے کتنے کے مہمان آئیں گے؟ رمیش بھائی، یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ تیاریاں کیسی جا رہی ہیں آپ کی ویساکھی کے حوالے سے، خالصہ جنم دن کے حوالے سے، اور جو مہمان آئیں گے ان کے استقبال کا کیا پروگرام ہے؟ جی، بڑی مہربانی آصف صاحب، آپ کیونکہ انٹرفیتھ کو، اور نہ صرف انٹرفیتھ کو بلکہ اب تمام جتنے بھی ہمارے مائنورٹیز ہیں ان کے سارے تقریبات کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ آج ہم اس وقت چرچ آف پاکستان موجود ہیں۔ بشپ الیگزینڈر جان ملک صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، میرے ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری عثمان علی خان صاحب اور وسیم راجس اور دیگر ہمارے ساتھی موجود ہیں۔ ایک تو میری طرف سے تمام مسیحی برادری کو ہیپی ایسٹر، اور جہاں تک آپ بات کریں بیساکھی کا، تو میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہماری خوبصورتی یہ ہے کہ ہم اپنے تہوار، چاہے ہمارا مذہب کوئی بھی، ہم سب مل کے پاکستانی بن کے تہوار مناتے ہیں۔ تو بیساکھی جیسے آپ کو پتہ ہے، بیساکھی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ خالصہ سرجنا دیوس بھی ہے، اور دنیا بھر کا جو سکھ ہے وہ پاکستان تشریف لاتا ہے۔ 10 اپریل کو تقریباً 3000 کے قریب، ہم نے کوئی 2890 کے قریب لوگوں نے اپلائی کیا، اور جنہوں نے بھی اپلائی کیا ہے، حکومت پاکستان ان تمام سکھ یاتریوں کو ویزا ایشو کرے گی۔ اس سے پہلے کوارڈینیشن میٹنگ ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہو چکی ہے، جس کو میں نے اور خواجہ سلمان رفیق صاحب نے چیئر بھی کیا تھا، اور وہاں پہ بھی ہم نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کے اندر آنے والے تمام سکھ بہن بھائیوں کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے گی، ان کی رہائش کا، لنگر کا، ٹرانسپورٹ کا پورا انتظام کیا جائے گا۔ یہ جو حالیہ تناؤ ہے، دیکھیں اس وقت بھارت ایک پراکسی وار کھیل رہا ہے، اور اس پراکسی وار میں کبھی وہ افغانستان کو یوز کرتا ہے، کبھی وہ اسرائیل کو یوز کرتا ہے، کبھی کسی اور طریقے سے پاکستان پہ وار کرتا ہے۔ اور مجھے بار بار ہمارے جو بھارت کے اندر بسنے والے سکھ بہن بھائی، ان کی طرف سے کالز بھی آ رہی ہیں کہ شاید وہاں پہ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر حالات ٹھیک نہیں۔ آپ میڈیا کے دوست ہمیشہ لوگوں کو باخبر رکھتے ہیں، پاکستان کے اندر حالات بالکل نارمل ہے۔ ہمارے جو سکھ بہن بھائی ہیں، ہم ان کو یہاں پہ اوور ویلمنگلی یہاں پہ ان کو ریسیو کریں گے۔ ان کو بارڈر کے اوپر ہندو بھی ہوگا، سکھ بھی ہوگا، مسیحی بھی ہوگا، مسلم بھی ہوگا، ان کو سارے اپنے گلے لگا کے ان کو ہم ریسیو کریں گے، ان کو ہم محبت کا پیغام دیں گے، وہ آئیں۔ یہ پاکستان سکھوں کا دوسرا نہیں، پہلا گھر ہے۔ سکھزم کی بنیاد اس پاکستان کی پوتر دھرتی سے ہے۔ گرو نانک صاحب کی جائے پیدائش یہاں پہ ہے، گرو نانک صاحب کی آخری آرامگاہ کرتارپور صاحب ہے۔ بشپ الیگزینڈر جان ملک صاحب کو خدا نے یہ سیوا دی تھی کہ یہ ویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے ممبر رہے تھے، اور جب یہ ویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے ممبر تھے تو ہمیشہ ہم سب کی کوشش یہی رہتی تھی کہ ہم آنے والے مہمانوں کی بہتر سے بہتر توازہ کریں۔ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی اس بورڈ کے اندر کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے مہمانوں کو کی بہتر طریقے سے توازہ کرنی ہے۔ بالکل 10 تاریخ سے 19 تاریخ تک ہمارے سکھ بہن بھائی پاکستان آئیں گے۔ وہ ننکانہ صاحب بھی جائیں گے، حسن احمد پنجہ صاحب جا کے بیساکھی منائیں گے، کرتارپور صاحب آئیں گے، وہاں پہ ان کے لیے ہم نے کلچر فیسٹیول کا ارینج کیا ہوا ہے، وہاں پہ ان کے لیے کبڈی کا اور دیگر ہماری جو لوکل گیمز ہیں وہ پیش کی جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے جب وہ 18 تاریخ کو لاہور آئیں گے تو لاہور حضوری باغ میں ہر سال کی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ان کو عشائیہ دیا جائے گا، اور ایک محبت کا پیغام دے کے ان کو 19 تاریخ کو واپس بھیجا جائے گا۔ اور آپ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ جب ہمارے بھارتی بہن بھائی، سکھ بہن بھائی پاکستان بارڈر کے راستے داخل ہوں گے تو شاید وہ ایک پریشانی کی حالت میں ہوں گے، کیونکہ بھارتی میڈیا نے اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اندر ڈر اور خوف ڈالا ہوگا۔ لیکن 19 تاریخ کو جب وہ واپس جائیں گے تو پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگاتے جائیں گے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی، یہاں سے محبت کا پیغام لے کے جائیں گے، اور میڈیا کے دوستوں کو آپ کو یہ کہہ کے جائیں گے کہ پاکستان چھڈن نو دل نہیں کرتا، لیکن واپس جانا یہ مجبوری ہے۔
सो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये जो 10 दिन सिख बहन भाई आएंगे यहाँ से मोहब्बत समेट सर आखिरी सवाल ये कि पिछली दफ़ा जो एक वाक़या हुआ है ख़ातून वाला, क्या इस दफ़ा श्रोमणी कमेटी के साथ या दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के साथ या बाकी जो कमेटियाँ उनके साथ कोई बात की गई है कि जो ख़वातीन आती हैं जत्थों के साथ उनके हवाले से कुछ SOPs पर अमल दरामद किया जाए ताकि इस तरह का वाक़या ना हो जिससे दोनों मुल्कों में एक कम्यूनिटी के अंदर यहाँ एक बदमज़गी पैदा होती है? जी, जैसा आपको पता है मेरे पास 2 हेड्स हैं। मैं बतौर वज़ीर तो पंजाब का हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हमारी जो जितने भी काउंटर जमातें हैं उधर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के है जो प्रधान साहब हैं, मैंने उनको भी गुजारिश की है। अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब की गुजारिश की है। दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से भी बात की है। हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को भी कहा है। कश्मीर गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और हमारी दीगर जितनी जथेबंदियाँ हैं उन सब से एक बेनती की है कि आप जो भी सिख यात्री आते हैं उनकी जांच पड़ताल करके लाइए और कोशिश कीजिए कि कोई अकेली खातून ना आए, उनके साथ उनका कोई फैमिली का सरबराह साथ आए, क्योंकि इससे थोड़ा सा मैसेज जो गया है लास्ट टाइम वो खातून जो आई हैं जो उन्होंने किया उससे एक अनरेस्ट क्रिएट हुई है और दोनों मुल्कों के दरमियान और ख़ासकर सिख मुस्लिम जो भाईचारा उसके दरमियान एक दरार डालने की कोशिश की गई है। वो खातून आज भी यहाँ पे मौजूद है, वो उसकी लाइफ है, वो क्या करती है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि एक रिलीजियस मकसद के लिए आप आते हैं तो मेरा ख्याल है कि जिस मकसद के लिए आप आते हैं उस मकसद को फुलफ़िल करें। अगर आपकी कोई दीगर चीज़ें हैं या दीगर मसाइल हैं या दीगर आपकी कुछ ख्वाहिशें हैं तो उसको किसी और तरीके से हल कीजिए। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश है और हमने हुकूमत पंजाब इस दफ़ा हमने बड़ी डेटर्स रखनी है। हमारी जो होम डिपार्टमेंट के अंदर सेक्रेटरी साहब वहाँ पे मौजूद थे। हमारा फोकस इस वक्त यही था कि हम अपने आने वाले मेहमानों की बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें। आपने इनकी बात सुनी, जिस तरह इंडिया से आने वाले मेहमानों का इन्होंने शेड्यूल है, इसी तरह जो दूसरे मुल्कों से भी लोग आएंगे उनके लिए हमेशा से पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि वो जब चाहें पाकिस्तान आ सकते हैं। हमारे दरवाजे 24 घंटे उनके लिए खुले हैं। तो इसी तरह एक बड़ी तादाद में लोग आएंगे। 26,000 के करीब हमारी मुकामी जो है वो सिख कम्यूनिटी है जो नानक नाम लेवा वो यहाँ पे शरीक होंगे और इसी तरह बाकी दुनिया से जो लोग आएंगे। तो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा ये खासा जन्मदिन का, बैसाखी का, जिसकी मरकज़ी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में होगी।